تین چیزیں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. ایک تو دل کا سکون نصیب ہو جائے، دوسری چیز اللہ رب العزت اسے محبت اور عزت کی فضا نصیب فرما دے، اور تیسری چیز اللہ رب العزت اس کے دل کی بھوک اور حرص اور ہوس اور دل کو غنی فرما دے. یہ دنیا کی جنت ہے. اگر کسی شخص کو اس دنیا میں یہ تین چیزیں نعمتیں مل جائیں، دل کا سکون مل جائے اور اللہ رب العزت اسے محبت اور عزت کی فضا اور ماحول دے دے کہ لوگ اس سے اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ محبت اور عزت دینے والے ہوں، اور تیسری چیز میں نے عرض کیا کہ اندر کی حرص و ہوس ختم ہو جائے، اللہ اس کے دل کو غنی فرما دے، اللہ اس کے دل کو غنی فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الغنا غنى النفس، اصل مالداری ہے بھی یہی کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دے. اصل دولت مندی ہے بھی یہی کہ اللہ اس کے دل کو دولت مند بنا دے اور اندر کی بھوک مٹ جائے. تو جس شخص کو یہ تین نعمتیں مل گئیں اسے تو دنیا میں جنت مل گئی. اور یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت اس دنیا میں اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں. سکون کسے ملتا ہے؟ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سکون انہیں ملتا ہے جن کی زندگی میں اللہ کی پسند کی زندگی ہوتی ہے. عزت کسے ملتی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جو واقعی ایمان والے ہوں اور انہیں ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو عزت بھی انہی کے لیے، محبت بھی انہی کے لیے. اور دل کا غنا اور دل کی حرص و ہوس مٹ جائے. ظاہر ہے جس آدمی کو یقین ہو کہ میں مسافر ہوں، گھر میرا آگے ہے، تو وہ اس کے لیے سفر میں قناعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. لانچ میں بیٹھ کر قناعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اسے قناعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جسے کہیں کہ اسٹیشن پہ اس کے لیے قناعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا اندر مانا ہوا ہے کہ میاں سفر ہی تو ہے. لانچ میں بیٹھنا کتنی دیر ہے، ایئرپورٹ پہ رہنا کتنی دیر ہے، جہاز میں فلائٹ کتنی دیر کی ہے، گاڑی کے اندر کتنا وقت گزارنا ہے. تو اس کا دل اندر سے یقین میں ہوتا ہے کہ سفر ہے، سفر میں جتنا ہے یہ بہت ہے، یہ تو بہت ہے سفر میں، گھر جا کر سب کچھ مل جائے گا. تو جس آدمی کو آخرت کی زندگی کا یقین ہو جائے اس کے اندر ہی بھوک مٹ سکتی ہے، ورنہ دنیا میں بھوک نہیں مٹ سکتی. ورنہ تو دنیا میں انسان ایسا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی مل جائے پھر بھی کہتا ہے اس کے بعد، پھر وہ بھی مل جائے پھر کہتا ہے کوئی اس سے آگے نہیں. ہمیشہ یہاں تو پہلے سے آگے کے چکر میں اور آگے کی حرص میں ہوتا ہے، اور بس اوقات زندگی دوڑتے دوڑتے اور ہانپتے ہانپتے ہی گزر جاتی ہے، کہیں بس نہیں ہوتی. بس اوقات آدمی شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ذرا اکٹھا کر لوں پھر اللہ کو بڑا راضی کر لوں گا، خوب تھوڑا سا اکٹھا کر لوں پھر خوب اللہ کو راضی کروں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ سوکھے گھاس پہ آگ لگی ہوئی ہو، اب اس کو بجھانے کے لیے کہتا ہے بھائی تھوڑے سے اور سوکھا گھاس ڈال دوں تاکہ یہ آگ بجھ جائے. تو آگ تو نہیں بجھے گی، آگ تو اور بھڑکے گی. اس کو بجھانے کا راستہ کیا ہے؟ آدمی اس میں پانی ڈال دے. اگر آدمی سمجھتا ہے کہ اور کما کر اور اکٹھا کر کے میری اندر کی بھوک مٹ جائے گی، تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آگ پہ سوکھا گھاس ڈال رہا ہے. یہ بجھے گی کب؟ یہ اندر کی آگ یہ بجھے گی قناعت کے پانی سے، یہ بجھے گی قناعت کے پانی سے اور آخرت کی اس حقیقی زندگی کی یقین کی دولت سے. یہ بڑی نعمت ہے.